جی فیصل بتائے گا کیا الیکشن کی بات ہو، معاملات ہوں، یا 26ویں آئینی ترمیم کی یا پیکا امینڈمنٹ بل کی، یہ تمام سیاسی ایشوز جو ہیں اس پہ کیا ضرورت پڑ گئی آپ کے لیڈر کو کہ انہوں نے فوج کے جو سپہ سالار ہیں ان کو خط لکھ ڈالا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے اپنا جو یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ فوج ہماری ہے اور ہمارے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ قوم جو ہے وہ فوج کے پیچھے کھڑی ہو۔ ساتھ میں انہوں نے یہ جو 6 نکات ہیں، یہ 6 وہ پوائنٹس ہیں، کور ایشوز ہیں، جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ایک گیپ ہے، ایک گلف کریٹ ہوا ہے، اور اس گلف کو ختم کرنے کے لیے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اس میں وہ جو 6 پوائنٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ایک سیاسی کردار رہا ہے، دو کہ وی ڈو ناٹ اپروو آف اٹ، بٹ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پاکستان کی لانگ اسٹینڈنگ ہسٹری ہے اور پولیٹیکلی ان کا رول ہے، اور انہوں نے ساتھ میں اس بات کا ایمفسائز کیا ہے کہ یہ پالیسی آپ چینج کریں، کیونکہ یہ پالیسیز اڈاپٹ کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کا میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہوئے ہیں، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم جو ہے وہ بڑا ہے، پاکستان میں بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان میں فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پالیسیز پہ نظر ثانی کی جائے۔ تو یہ فیصل جب آپ چینج آف پالیسی کی بات کرتے ہیں، یہ پرٹیکولر جب آپ یہ سینٹینس یوز کرتے ہیں کہ چینج آف پالیسی فار دا فیوچر آف دا کنٹری، اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ بتائیں گے ڈیٹیل میں، چینج آف پالیسی کس قسم کی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے اور پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک مائنورٹی حکومت کو امپوز کیا گیا ہے فارم 47 کے الیکشن فراڈ کے تحت، جس کی وجہ سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکلی اسٹیبل حکومت آئے جس کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہو، لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، اور وہ اس اعتماد کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے۔ دیکھیے اس وقت جو انٹرنیٹ انڈسٹری کا حال ہے، پیکا لا جو ہے وہ اسپیسیفکلی پہلے مین اسٹریم میڈیا گیگ ہوا ہے، اب انٹرنیٹ پہ اسالٹ ہوگا، تو اس کی وجہ سے ہمارا پہلے ہی آئی ٹی انڈسٹری کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اس کے ساتھ جی پی ایس جو سٹیٹس ہے وہ بھی وولنریبل ہو چکا ہے۔ پاکستان میں کافی سیریس تھریٹس ہیں، اور یہ نقصان پاکستان کا ہے، کسی ایک گروہ کا، کسی ایک پارٹی کا یا کسی شخصیت کا تو نہیں ہے، تو پاکستان جو ہے وہ تو سب کا ہے، تو وی آل ہیو ٹو تھنک فار پاکستانز بیٹر فیوچر۔ تو یہ وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں ان کے نزدیک اور ان کے خیال میں ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ایڈریس کرنا ضروری ہے، تو آپ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں اور سالو کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے پولیٹیکل جماعتوں سے انگیج کر کے دیکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی تھی حکومت کی، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، اس میں اسپیکر تھے، دو ایڈوائزر تھے، سب کی کوششوں کے باوجود، اور مجھے پتہ ہے انہوں نے بہت کوشش کی، ملاقات تک نہیں ہو سکی، اور ان جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، نہ ان کو لیجسلیشن کی مسودے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج کہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ جب وہ اپنے سٹاف کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ فلاں جج صاحب ہے۔ تو اس طرح کی جو نائیو اور ولنریبل گورنمنٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ عوامی مینڈیٹ کی جو حکومت ہوتی ہے وہ پر اعتماد ہوتی ہے، اور پر اعتماد ہو کے اپنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بات کر کے ہم نے آپ کے سامنے بھی دیکھ لیا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے، ملاقات بھی نہیں کرا سکے، اپنا کوئی بھی جو وعدہ ہے وہ بھی افاع نہیں کر سکے۔ تو ایسے معاملات میں پھر اگر پریکٹیکلی کوئی سولوشن نکالنا ہے، یوٹوپیا میں نہیں رہنا ہے، تو پھر تو آبویسلی ان قوتوں سے بات کرنی پڑے گی جو کہ پاکستان میں میٹر کرتی ہیں۔ جی فیصل بہت شکریہ، ویری گریٹفل سر۔ یہ 2 دن پہلے آپ، میں سن رہا تھا آپ ان کے شو میں تھے، اگین سہیل بھٹی صاحب کے، تو انہوں نے یہی سوال آپ سے بھی کیا تھا اسی حوالے سے،
تو آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آرمی کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ صرف سیکورٹی معاملات تک رہنا چاہیے. آپ نے بڑی فارم بات کی اور ٹھیک بات کی, میں صحیح بات مطلب وہ بات آپ کی سمجھ میں آتی, بڑی سختی سے آپ نے کہا کہ آرمی کو سیاسی ایشوز میں ان معاملات میں بالکل نہیں ہونا چاہیے, اپنے سیکورٹی معاملات تک رہیں. تو یہ کیا ہوا ہے سر 24 گھنٹے کے دوران آپ اس وقت اس بات کا دفاع کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے, پالیٹکس کے مفاد میں. 2 دن پہلے آپ کی رائے تھی کہ نہیں, کہ فوج سے کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کو کوئی رول ہونا چاہیے, سیکورٹی کو دیکھیں. آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ 6 پوائنٹس ہیں اور سارے کے سارے انٹرنل یا اس کے پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا لا سے ریلیٹڈ ہیں یا پالیٹکس ہیں. تو سر مطلب وائی دس چینج؟ میری اوپینین ابھی بھی وہی ہے. میں ابھی بھی فوج کے جو سیاسی کردار میں اس کو اپروو نہیں کرتا. ظاہر ہے کوئی بھی ڈیموکریٹ نہیں کرے گا, نہ آپ کریں گے, نہ میں کروں گا, نہ کوئی اور کرے گا. لیکن ایک ریئلٹی پالیٹکس بھی ہے, ایک جو ریئلزم میں پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں آپ فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاکستانی سیاست میں جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو اپنا ایک تجزیہ دیا ہے کہ بالکل فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, وی آل ایگری ٹو اٹ. بٹ پرابلم ہے کہ اس وقت جو سیاسی لوگ ہیں ان کی اپنی اسپیس نہیں ہے, وہ اپنی اسپیس ضائع کر چکے ہیں. اور اگر میاں نواز شریف الیکشن ہارنے کے بعد ایکسیپٹ کرتے اور میجورٹی حکومت کو حکومت بنانے دی جاتی تو پھر ہم آج سیاسی طور پہ مضبوط ہوتے. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے سیاسی نظام کو کمزور کیا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے, لیکن اس کے ریوائیول کے لیے ایک تو ریال پالیٹکس ہے جس کو کرنا ہے, اور ایک یوٹوپین پالیٹکس ہے جو کہ ہم جس کی بات کرتے ہیں. فلاسفیکلی اسپیکنگ, پرنسپلی اسپیکنگ, میری رائے آج بھی وہ ہے کہ سیکورٹی میں جو فوج کا کردار ہے اس کو ہم سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن فوج کا پالیٹکس میں کردار نہیں ہونا چاہیے. آن دا کانٹرری اگر آپ ریئل پالیٹکس میں دیکھیں گے تو یہ بات آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اسپیشلی جو ہے فیصل بھائی یہ بات بتائیں, آپ کے پوائنٹ آف ویو کی اگر ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کیا مطلب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا جب دل چاہتا ہے عمران خان صاحب کا یا آپ کا, نو فنسز, آپ یوٹوپین گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کبھی جب دل آپ کا چاہتا ہے تو آپ پریگمیٹک گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کی گفتگو شروع کر, ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن کہ آپ کو مطلب کہاں پہ کمفرٹ ہو رہے ہیں. تو ایک سائڈ پہ تو آپ بالکل آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے, تو کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کو تو فل سٹاپ دینا ہوگا نا. تو مطلب اگر ہم اس کو یوٹوپین کہہ کے بھی ریجیکٹ کرتے رہیں گے, نہیں جناب کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ہم لیٹر بھی لکھتے رہیں گے, ان کو کہیں گے سیکورٹی ایشوز تک رہو, تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی کنٹراڈکشن سے پھر یہ بات بنے گی نہیں؟ دیکھیے یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے, یہ ریئلٹیز ہیں, اور ریئلٹیز کو پالیٹکس جو ہے ریئلٹیز بیسڈ ایک سبجیکٹ ہے. آپ اس کو ریئلٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے. جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ بات دل کرنے کی نہیں. ایک تو ایوری ڈے از اے نیو ڈے ان پالیٹکس. پالیٹکس میں ایک چیز نہیں آتی ہے, وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کو ان کے پاس اڈاپٹ کر کے آپ کو چلنا پڑتا ہے. اگر آج کی جو صورتحال ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ اگر سیاسی جماعتیں جس وقت اسٹینڈ لینے کا ٹائم تھا وہ نہیں لے سکیں, تو اب یہ جو شیکی پولیٹیکل گراؤنڈ ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے. تو اس کے لیے پہل تو حکومت کو کرنی ہے. یا تو میاں نواز شریف آج کہیں وہ حکومت چھوڑتے ہیں اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ایک فری اینڈ ایک جو ہے امپارشل جو ہے الیکشن کمیشن کے نیچے چلتے ہیں, تو پھر بات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ. لیکن وہ یہ بات نہیں کرنے کو تیار.